رکھیے، اس بارے میں آپ 5 منٹ میں آپ کو چلا سمجھا دیتا ہوں کہ آج کل اس دور کے اندر طلاق کا بہت بڑا رجحان آ گیا ہے۔ ہر دوسرے دن طلاق ہے، ہر دوسرے دن کوئی طلاق ہے، اور اس کا شارٹ کٹ ایک غلط طریقہ نکالا ہوا ہے کہ عدالت کی ذریعے سے طلاق لینا۔ اب آپ کی ذہن کے اندر ایک بات آئے گی، سمجھو کہ عدالت کی ذریعے جو عورت، جو لڑکی اپنی شوہر سے طلاق لیتی ہے، کیا شرعاً یہ طلاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اکثر جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ایسا ہم نے عدالت کے ذریعے طلاق لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عدالت کے ذریعے جو طلاق لیا جاتا ہے وہ طلاق اس وقت معتبر ہوتا ہے کہ جب عدالت کا جج اس لڑکے کو بھی عدالت میں حاضر کرے اور سب سے پہلے ان میاں بیوی کے درمیان میں اتفاق کی کوئی صورت پیدا کرے۔ اگر اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دے، ان دونوں کو الگ کر دے، لیکن اس الگ کرنے میں شوہر کا رضا ضروری ہے۔ اگر شوہر راضی نہیں ہے، لڑکی نے جا کے عدالت کے اندر درخواست ڈالی کہ میرا شوہر تو بڑا ظالم ہے، جابر ہے، ظلم کرتا ہے میرے اوپر، مجھے طلاق چاہیے، عدالت نے نوٹس بھیجنا ہے شوہر کو، شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، 3 تاریخوں کے بعد عدالت اس لڑکی کو طلاق خلا کے نام کے اوپر اس کو وہاں فیصلہ سنا دیتے کہ اب بی بی تو آزاد ہے، جہاں مرضی نکاح۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں، یہ تو ہمارا عدالتی قانون ہے، قرآن سے پوچھو تو یہ طلاق کوئی نہیں ہے۔ جب تک شوہر راضی نہیں، جب تک شوہر قولاً اس بات کا اقرار نہ کرے کہ میں نے اپنی اس بیگم کو طلاق دے دیا ہے، یا لکھ کر نہ دے، چاہے عدالت 120 دفعہ فیصلہ سنا دے، اگر اس لڑکی نے اس فیصلے کے اوپر آ کر کی اگلے دوسرا نکاح کر دیا ہے، جب تک زندگی ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر 85% ایسے طلاقیں ہیں۔ آپ بولے قاری صاحب آپ نے تو ہمیں پریشان کر ڈالا۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ جو بیوی ہر دوسری تیسری باتوں میں جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکاتی ہے کہ بھائی مجھے اپنے شوہر سے جان چھڑانا ہے، قرآن کہتا ہے، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ اب قاضی کے پاس یا تو یہ ہے کہ خلا کا اختیار ہو، خلا کے اندر یہ ضروری ہے کہ خلا یہ عقد مالی ہے، لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی دونوں اس بات پہ راضی ہو۔ عورت کہے کہ جناب جو میرے اوپر میرا مہر تمہارے اوپر لازم ہے یہ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، میری جان چھڑا دے، شوہر کہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ خلا ہے، طلاق ہو گئی، دونوں کا رضا ضروری ہے۔ اگر عورت کہتی جناب جو مہر ہے وہ تو تیرا، تو مجھے طلاق دے دے، شوہر کہتا نہیں یا وہ نہیں آتا، تو صرف ایک عورت کی وجہ سے، رضا کی وجہ سے یہ طلاق نہ خلا ہو سکتا ہے نہ طلاق ہو سکتا ہے۔ تو پھر عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کے پاس اگر یہ جاتی ہے یہ لڑکی تو پھر عدالت اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اس نکاح کو ختم کرنا، اور اس کے لیے شریعت نے 4 شرائط بتائی ہے۔ کتنی بھائی؟ 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا شرط، اگر عورت اپنی شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور وہ گئی ہے عدالت، پہلا شرط یہ ہے کہ یہ نکاح قاضی فسخ اس وقت کر سکتا ہے کہ جب کہ اس عورت کا شوہر نامرد ہو۔ کیا ہو بھائی؟ اگر یہ شوہر نامرد ہے تو پھر عدالت کے قاضی صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس عورت اور اس نامرد شوہر کے درمیان میں تفریق کر ڈالے، وہ نکاح کو ختم کرے۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں فسخ، فسخ نکاح۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسرا شرط، اگر کوئی عورت جاتی ہے ایسا درخواست دینے کے لیے کہ جناب میرا شوہر پاگل ہے، مجنون ہے، عدالت اس کو بلاتے ہیں کہ واقعی بندہ کیا ہے؟ مجنون ہے، عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے۔ شرعاً بھی درست، عدالت کی فیصلہ بھی درست۔
کتنی شرط ہوگا بھائی؟ 2. تیسرا شرط یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو گیا، معلوم نہیں زندہ ہے یا مر گیا، عورت نے جا کے درخواست دے ڈالی عدالت میں کہ جج صاحب میرا شوہر تو غائب ہو گیا، مجھے معلوم نہیں کدھر ہے، کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا. اب عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت اس وقت موجودہ حکومت کو یہ اطلاع دے اور اس کام کے پیچھے لگائے کہ 1 سال کے اندر اندر اس بی بی کی شوہر کو تلاش کیا جائے، پھر معلومات دی جائے یا زندہ ہے یا مر گیا. 1 سال تک اگر وہ شوہر کی کوئی خبر نہیں ملی کہ زندہ ہے یا مر گیا، 1 سال کے بعد اب عدالت اس نکاح کو ختم کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ اب یہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اپنی عدت گزارنے کے بعد. ہم نے تو مذاق سمجھا دیا، ہر تیسری بار لڑائی ہوتی ہے، عدالت کے اندر پہنچ جاتی ہے کہ مجھے یہ شوہر سے چھٹکارا چاہیے. اس بیچارے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں بیگم اپنے جناب وہاں فیصلہ لے کر آئی اور اگلے مہینے کے اندر دوسرا نکاح کر کے چلی گئی. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ شوہر غائب ہے، یہ عورت نکاح کر سکتی ہے. چوتھا شرط یہ ہے کہ اگر وہ عورت اپنی شوہر کو ظالم ثابت کرے کہ میرا یہ شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، عاقل بالغ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے خرچ نہیں دیتا، میرا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، مجھے مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ، اور اپنی اس دعوی کو عدالت کے اندر گواہوں سے ثابت کر دے. عورت یہ کہے کہ یہ 2 میرے گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ واقعی یہ بندہ ظالم ہے، اس کو روٹی نہیں دیتا، اس کو گھر نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا. اگر گواہوں نے ثابت کر دے کہ شوہر ظالم ہے، اگر اب شوہر راضی نہ بھی ہو جائے، اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا تو عدالت کی فیصلہ قبول ہے. یہ 4 شرائط فسخ نکاح کے لیے. سب سے پہلا شوہر نامرد ہو، عدالت ان کو فسخ نکاح کر سکتی ہے. دوسرا شرط مجنون ہو، پاگل ہو شوہر، عدالت کو اختیار ہے کہ نکاح ختم کر دے. تیسرا شرط شوہر غائب ہو گیا ہو، عدالت تفتیش تلاش کرنے کے بعد سال کے اندر نہیں ملتا، اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. چوتھا شرط عورت کا شوہر ظالم ہو اور عورت اپنی اس دعوی کو گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے، تب یہ عدالت نکاح کو فسخ کرتی ہے. اب یہ عورت آزاد ہے کہ کہیں اور جا کے نکاح کر دے. اس لیے میرے دوستو، ہم نے ان قوانین کو بھی غلط استعمال کیا ہے. خدا را ہم اپنی ان قوانین کو اپنائیں گے، بعد میں قرآن کا قانون ہمارے پر پہلے لاگو ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ کہ ہم زندگی بھر جس کو ہم نکاح سمجھتے وہ زنا ہی نہیں. اگر قاضی صاحب عورت نے یہ درخواست دیا کہ میرا شوہر غائب ہے، 1 سال کے اندر واقعی شوہر نہیں ملا، عدالت نے فیصلہ لکھ دیا کہ اب یہ عورت آزاد ہے، اگلے سال شوہر آ گیا، میرا شوہر، السلام علیکم، مولوی صاحب آپ کیا کریں؟ شریعت کے پاس اس کا بھی حل ہے. اللہ نے ہمیں وہ شریعت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی قسم کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل شریعت کے اندر نہ ہو. 10 سال بعد شوہر آ گیا، پہلا شوہر، بیگم نے دیکھا کہ جناب وہ تو آ گیا میاں جی، اور ادھر کے 2-3 بچے بھی ہو گئی یا نہیں ہوئی. اب عورت کے لیے شریعت کے لیے یہ حکم ہے کہ یوں ہی اپنے پہلے شوہر کا شکل دیکھے، جو دوسرا نکاح کیا تھا عدم موجودگی میں اس سے الگ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں، کوئی تعلق نہ رکھے. کیا کرے بھائی؟ نہ رکھے. اب وہ پہلا نکاح لوٹ آیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ پہلا نکاح یوں ہی شوہر آ گیا، آپ پہلے شوہر کی بیوی ہے، لیکن جو درمیان میں آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا ہے وہاں بھی آپ کے اوپر شریعت کی دھرو کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ عورت جو دوسرا نکاح تھا اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس تو آنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اپنی عدت گزار کر آنا پڑے گا. عدت
جو دوسرے شوہر اس سے گزار کر کے پہلے شوہر کے اندر نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ مسائل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہر دوسرا خلا ہے، عدالتی طلاق ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھا ہوا، قاضی صاحب بھی گناہگار ہوگا، اگلا بندہ بھی۔ اس لیے جب بھی عدالتی فیصلہ ہو تو آپ وہاں اپنے وکیل کو بتائیں کہ شوہر کو ایک دفعہ عدالت میں حاضر کیا جائے، جب تک وہ قولاً زباناً یا لکھ کر نہیں دیتا وہ عدالتی طلاق واقع نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ جو سنا پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا